یہ کہانی ایک دور دراز کے گاؤں کی ہے جہاں ایک پرانا درخت اپنی پراسرار کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ درخت گاؤں کے کنارے ایک ویران جگہ پر کھڑا تھا جس کے ارد گرد ہمیشہ ہلکی سی دھند چھائی رہتی تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس درخت کے نیچے رات کے وقت کسی بھی صورت نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ درخت منحوس ہے اور بدروحوں کا مسکن ہے۔ ایک دن شہزاد فہد، عمران اور عادل کا گروپ گاؤں آیا۔ وہ شہر کے لڑکے تھے اور گاؤں کی یہ پراسرار کہانیاں سن کر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ فہد، جو ہمیشہ ایڈونچر کے لیے تیار رہتا تھا، کہنے لگا، یہ سب کہانیاں بے بنیاد ہیں۔ آؤ چلیں اس درخت کے پاس رات گزاریں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عادل نے کہا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گاؤں کے بزرگوں کی باتوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ مگر شہزاد اور عمران نے فہد کا ساتھ دیا اور چاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات درخت کے نیچے کیمپ لگائیں گے۔ رات کے وقت چاروں دوست درخت کے پاس پہنچے۔ ہوا میں عجیب سی سردی تھی، حالانکہ موسم اتنا ٹھنڈا نہیں تھا۔ درخت کی شاخیں اس طرح جھوم رہی تھیں جیسے وہ خود زندہ ہوں۔ فہد نے کہا، دیکھا، کچھ نہیں ہے یہاں، بس ہوا کا اثر ہے۔ انہوں نے آگ جلائی اور ارد گرد سب بیٹھ گئے اور سب ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے لگے۔ رات کے بیچ میں اچانک ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ سب چونک گئے۔ عمران نے کہا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ فہد ہنستے ہوئے بولا، کوئی جانور ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اچانک درخت کی ایک بڑی شاخ گرنے کی آواز آئی اور زمین لرز گئی اور آگ بھی بجھ گئی اور چاروں کے ارد گرد گہری تاریکی چھا گئی۔ فہد نے ٹارچ نکالنے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جب روشنی ہوئی تو دیکھا کہ عادل غائب تھا۔ سب دوست عادل کو پکارنے لگے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ عمران نے کہا، ہمیں یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے، یہ جگہ واقعی ہی بہت عجیب ہے اور پراسرار ہے۔ شہزاد نے جواب دیا، نہیں، ہم عادل کو ڈھونڈے بغیر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے عادل کو ڈھونڈنے کے لیے درخت کے گرد گھومنا شروع کیا۔ درخت کے پیچھے ایک گڑھا دکھائی دیا جس کے قریب عادل کا جوتا پڑا تھا۔ فہد نے ہمت کر کے گڑھے میں جھانکا مگر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف طاری تھا۔ عادل مر چکا ہے، فہد کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ گڑھے کے اندر عادل کی بے جان لاش تھی جس کے ارد گرد خون کے نشان تھے۔ اچانک درخت کی شاخیں ہلنے لگی اور ایک سایہ نمودار ہوا اور وہ سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی صرف آنکھیں ہی چمک رہی تھیں۔ عمران نے چیخ کر کہا، بھاگو، یہاں سے نکلو۔ باقی تینوں دوست بھاگتے ہوئے گاؤں واپس پہنچے۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں کو یہ واقعہ بتایا تو بزرگوں نے کہا، ہم نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ وہ درخت بدروحوں کا مسکن ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ کبھی خیر نہیں پاتا، لیکن آپ لوگوں نے کسی کی نہیں سنی۔ یہ حادثہ تینوں دوستوں کے لیے ایک عبرتناک سبق بن گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے مگر عادل کی موت کا صدمہ انہیں زندگی بھر نہ بھلا سکے۔